مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حمد و نعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت الحدیث کے سلسلہ میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس میں تدوین حدیث عہد صحابہ میں آج ہم کچھ محدثین کرام کے بارے میں دیکھیں گے کہ آیا محدثین کرام کتنی تگ و دو کے ساتھ اور کتنی مشکلوں کے ساتھ احادیث کو اکٹھا کرتے تھے۔ حاکم الحدیث امام مسلم بن حجاج القشیری نیشہ پوری اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اپنے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمر بن ابی سلمہ امام الحدیث حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 4 سال رہے، اور اس طویل عرصے میں انہوں نے صرف 30 احادیث ان سے سماعت فرمائی۔ ایک دن وہ حضرت امام اوزاعی سے بڑی حسرت سے کہنے لگے، انا الزمک منذ 4 سنوات ولم اسمع منک الا 30 حدیثا۔ آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس طویل عرصے میں صرف 30 احادیث آپ سے میں حاصل کر سکا ہوں۔ تو امام اوزاعی نے جواب میں ارشاد فرمایا، وَتَسْتَقِلُّ 30 حدیثا فی 4 سنوات وَلَقَدْ سَارَ جابر بن عبداللہ إِلَى مصر واشتری راحلته فركبه حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إلى المدينة۔ معرفة علوم الحدیث صفحہ 9۔ 4 سال کی مدت میں 30 احادیث کا ذخیرہ تم کم سمجھ رہے ہو، حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر کیا، سواری خریدی اور اس پر سوار ہو کر مصر گئے، اور وہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کر کے مدینہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس سارے سینیریو کا مطلب یہ ہوا کہ 4 سال کی مدت میں 30 احادیث کی سماعت کو بھی غنیمت جانو کہ ایک عظیم نعمت تمہیں کم سے کم مدت میں حاصل ہو گئی ہے، ورنہ تو عہد صحابہ میں صرف ایک حدیث کے لیے لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، جیسے حجاز سے مصر، شام اور روم کے دوسرے علاقے اور ایران کی طرف جایا کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام جب یہ نئے علاقے فتح ہو گئے تو بہت ساری صحابہ کرام کی جماعت وہاں منتقل ہوگی۔ جب بھی پھر کسی صحابی کو کوئی حدیث ملتی تو وہ صحابی چھان بین کرتے کہ آیا اس حدیث کو کسی اور صحابی رسول نے بھی سنا ہے، اگر سنا ہوتا تو وہ دور دراز علاقوں میں ہوتا تو وہاں تک کا سفر کرتے، جیسے حضرت ایوب انصاری نے سفر کیا اور جابر بن عبداللہ نے سفر کیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کی عظمت اور احادیث رسول کو اکٹھا کرنے کا تقویٰ کا معیار۔
آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جس طرح اپنے تقوی اور طہارت کے ساتھ احادیث رسول کو اکٹھا کیا، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور احادیث رسول پر عمل پیرا ہوں۔ بس ایک حدیث پر 2 مہینے کی مدت بھی اگر صرف ہوتی تو آپ حساب لگا کر 30 احادیث کے لیے کتنی مدت چاہتے ہیں؟ بلکہ حافظ نشاپوری کی تصریح کے مطابق عہد صحابہ میں طلب حدیث کے لیے صف لازم تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لطالب العلم یتخذ نعلین من حدید معرفت علوم الحدیث، صفحہ 9۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے لوہے کے جوتے تیار کرائے تاکہ بغیر کسی زیری کہ ساری عمر وہ طلب حدیث میں اپنی ساری عمر طلب حدیث میں صرف کر دے، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پرماننٹ کر سکیں، ان کو صاف ستھرا کر سکیں، تاکہ ہم تک کوئی آج منکر حدیث یہ سوال نہ کر سکے کہ آیا احادیث رسول میں تو اتنا پایا ہی اتنا پختگی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہاں تک ہم تک پہنچایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر محدثین کرام جنہوں نے کتب تحریر کی، ان میں جتنے بھی لوگ تھے ان کا تو پتہ کسی کو نہیں، بلکہ جو انکار حدیث کے کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ علم وضع کیا گیا، اس کا نام اسماء الرجال رکھا گیا، تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو کھنگالا جا سکے جنہوں نے احادیث رسول کو بیان کیا، چاہے وہ 2 درجے ہوں، 3 یا 4 یا 5، ان سب کی زندگیوں کو کھنگالا گیا۔ آیا وہ ثقہ تھے، عادل تھے، جھوٹ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا عدالت کیسی تھی، یہ سارے معاملات دیکھنے میں ان کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، یہ سارا کچھ دیکھنا، اور ان کا علاقہ کون سا تھا، یہ سارا کچھ لکھنا۔ تو اس طرح بہت سارا ایک علمی ذخیرہ ہمارے پاس آ گیا، اس کا نام علماء نے رکھا اسماء الرجال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو صحیح طور پر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر اس میں تدوین کا جو عمل ہوا اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔